آج ویو 360 میں دنیا فوج پر ریکارڈ رقم خرچ کر رہی ہے، تنازعات کی شکل کیسے بدل رہی ہے؟ شام کا الہول کیمپ جہاں بدحال عورتوں اور بچوں کے درمیان داعش کا خطرہ پھر پنپ رہا ہے، اور امریکہ میں غلامی کی تاریخ پر ہماری خصوصی سیریز کے تیسرے حصے میں چلیں گے انگولا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 میں ہوں سارا تمام۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے لیے تحقیقات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا اعلان ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر پر دباؤ ڈالا کہ وہ سابق امریکی نائب صدر اور اگلے سال کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تفتیش کریں، جن کے بیٹے کو یوکرین کی گیس کمپنی میں بھاری تنخواہ پر ملازمت دی گئی۔ ایوان نمائندگان مواخذے کی آفیشیل انکوائری کا آغاز کر رہا ہے۔ میں 6 کمیٹیز کو مواخذے کی انکوائری کے تحت تحقیقات شروع کرنے کی ہدایت دے رہی ہوں۔ صدر کو جواب دہ ضرور ٹھہرایا جائے گا، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ صدر ٹرمپ نے مواخذے کی تحقیقات کو وچ ہنٹ یا بدنیتی پر مبنی ایک اقدام قرار دیا ہے۔ یوکرین کے صدر کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک گفتگو کا ریکارڈ بھی صدر ٹرمپ کے حکم پر آج جاری کیا جا رہا ہے۔ امریکی تاریخ میں اب تک صرف 2 صدور کا مواخذہ کیا گیا ہے، لیکن کسی کو عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ صدر ٹرمپ کے باقاعدہ مواخذے کا امکان کتنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں ہم ماہرین کا تجزیہ آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کے خلاف واشنگٹن میں تحقیقات کا آغاز ایک ایسے وقت پہ ہوا جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ اجلاس میں امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی سے گزشتہ روز اپنے خطاب میں انہوں نے ایران کی حکومت کو خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے خلاف پابندیوں میں نرمی کے بجائے مزید سختی کا عندیہ دیا۔ آج دنیا میں امن پسند قوموں کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کی جابر حکومت ہے۔ ایرانی حکومت کے تباہی اور بربادی کے ریکارڈ کو ہم سب جانتے ہیں۔ نہ صرف ایران دنیا بھر میں سب سے زیادہ دہشت گردی کو پھیلانے والی ریاست ہے، بلکہ وہ شام اور یمن میں جنگ کو ہوا دینے میں بھی پیش ہے۔ ساتھ ساتھ یہ حکومت نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول اور ان کی ترسیل کے لیے ملکی وسائل اور قوم کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا رہی ہے۔ ہمیں انہیں ہر حال میں ایسا کرنے سے روکنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے خطاب پر واشنگٹن میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جانتے ہیں ارم عباسی سے۔ اقوام متحدہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بارے میں جب میں نے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ماہرین سے بات کی تو مائیکل کوگلمن جو کہ ولسن سینٹر میں ساؤتھ ایشین افیئرز کو دیکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کے امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بظاہر امریکی پالیسی یہ لگ رہی ہے کہ وہ ایران اور نارتھ کوریا کے ساتھ ایسکیلیشن نہیں چاہتے۔ رچرڈ ہاس جو کہ پریزیڈنٹ ہے کاؤنسل آف فارن افیئر کمیٹی کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر ان کی تقریر سے یہی لگتا ہے کہ کوئی نئی سفارتی کوششیں نہیں لائی جا رہی ایران اور نارتھ کوریا کو لے کر، تو ایران کے ساتھ جنگ کا خدشہ جو ہے وہ لٹکتا رہے گا سر پر، اور نارتھ کوریا پہ خدشہ ہے کہ وہ اپنے ویپنز جو ہے ان کو بڑھاتا رہے گا۔ گلوبلائزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس پر مائیکل کوگلمن کا یہ کہنا تھا کہ دنیا ایک ایسے وقت سے گزر رہی ہے جہاں پر گلوبلائزیشن کو بیک لیش کا ہر جگہ سامنا ہے، اور صدر ٹرمپ بھی اپنا امریکہ فرسٹ کا جو سلوگن ہے اور جو ان کی پالیسی رہی ہے اپنی پریزیڈنسی میں، وہی پیغام انہوں نے UN میں بھی دیا۔ ایک اور چیز جو مائیکل کوگلمن کا کہنا تھا کہ اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باڈی لینگویج کی بات کریں تو وہ کافی بور لگ رہے تھے، اور اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ UN کے بارے میں صدر ٹرمپ ماضی میں اس پر اتنی تنقید کر چکے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کا وہاں پہ کھڑا ہونا اور ان کا بولنے کا انداز سے یہ لگ رہا تھا جیسے کہ وہ تھوڑے سے بور لگ رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری ساتھی امن کی خواہش اور سخت نتائج کی دھمکی۔ عالمی لیڈروں کی جانب سے یہ پیغام تو نیا نہیں ہے، لیکن جب ایک چھوٹا سا قدم بھی ملکوں کو جنگ میں دھکیل سکتا ہو تو پھر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب دنیا کے کئی ملک اپنی فوج کو طاقتور بنانے پر پہلے سے کہیں زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور یہی ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2018 میں دنیا نے دفاع پر ریکارڈ رقم خرچ کی، 1800 ارب ڈالر سے بھی زیادہ۔ اس رقم کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار تقریباً 300 ارب ڈالر ہے، تو یہ اس سے 6 گنا زیادہ ہے۔ اور اپنے دفاع کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے والے ملکوں میں لیڈ کر رہا ہے امریکہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے چین، پھر سعودی عرب، بھارت اور فرانس۔
امریکہ نے اس سال اپنا ملٹری بجٹ بڑھا کر $700 ارب سے بھی آگے کر دیا۔ اگلے 8 ٹاپ ملٹری سپینڈرز جو اس لسٹ میں آتے ہیں ان کے کل ملٹری اخراجات سے بھی زیادہ امریکہ تنہا اپنی فوج پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اہم ملکوں کے بڑھتے ہوئے فوجی اخراجات کیا خطرے کی گھنٹی ہیں؟ کیا یہ ملک دوسروں سے ٹکر لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فوج پر خرچ ہونے والی رقم نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ صرف سن 2018 میں عالمی سطح پر $1.8 ٹریلین خرچ ہوئے۔ اسے خطرے کے سگنل کے طور پر لینا چاہیے، ضروری نہیں کہ جنگ ہونے کے خدشے کے لحاظ سے، لیکن ایسا مسئلہ جس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ 1998 میں فوجی اخراجات سرد جنگ کے بعد کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے تھے اور پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ دہشت گردی کے خلاف افغانستان اور عراق میں لڑی جانے والی عالمی جنگ کے باعث امریکہ اور اتحادیوں کے فوجی اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہوتا رہا، جب تک صدر اوباما کی انتظامیہ نے آ کر اس میں کمی کا آغاز نہیں کیا۔ اب روس اور چین کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر فوجی اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دنیا میں تبدیلی کی خواہش مند 2 ایسی بڑی طاقتیں ہیں جو دنیا میں وہ مقام چاہتی ہیں جو ان کے پاس نہیں، اور ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے، نہ صرف امریکی مفادات کے لیے بلکہ اپنے اتحادیوں اور ساتھیوں کے لیے بھی۔ دنیا میں ہونے والی فوجی اخراجات کا 1/3 سے زائد امریکہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کے پاس 11 طیارے بردار بحری جہاز، طاقتور جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ، نئے ایلیٹ فائٹرز جیٹ، جبکہ 21 لاکھ فوجی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بعض اوقات روس اور چین کو بڑھا چڑھا کر پیش کیے جانے کا رجحان موجود ہے، جو کہ وہ نہیں۔ ان میں بہت سی کمزوریاں ہیں جن کا ہم کسی تنازع میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسے حصے بھی ہیں جن میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ چین وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو فوج پر سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ پچھلی 1 دہائی میں چین نے 2 ایئر کرافٹ کیریئر بنائے ہیں اور تیسرے پر کام جاری ہے۔ اس نے خود اپنے ایلیٹ فائٹر جیٹ بنائے ہیں اور اس کے فوجیوں کی تعداد 25 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، اور چین نت نئی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ یہ اقدامات چین کے ہمسایوں کے لیے بھی خطرہ ہیں اور وہ بھی اس پر اپنا رد عمل دیں گے۔ مثال کے طور پر انڈیا نے اپنے فوجی اخراجات میں صرف پچھلے 3 سال میں $11 ارب سے زائد کا اضافہ کیا ہے اور اب وہ 4تھے نمبر پر ہے۔ اگرچہ 2018 میں روس ٹاپ 5 میں نیچے آ گیا، مگر 2008 میں جارجیا پر حملہ اور 2014 میں یوکرین کی جبری الحاق کے بعد وہ اب بھی نیٹو کی توجہ کا مرکز ہے۔ نیٹو کے 29 رکن ممالک نے سن 2018 میں دنیا کے کل فوجی اخراجات کا 53% فوج پر خرچ کیا۔ اس نمبر میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ امریکہ اپنے اتحادیوں پر GDP کا 2% ڈیفنس پر خرچ کرنے کے لیے دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم ممالک کو ان کی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا 2% ٹیکنالوجی میں جائے گا یا انتظامی ڈھانچے پر۔ میں کسی روسی بریگیڈ کا مقابلہ کسی سڑک سے نہیں کر سکتا۔ جہاں قوتیں بدترین صورتحال کی تیاری کر رہی ہیں، عالمی طاقتیں بخوبی جانتی ہیں کہ ان کے بیچ کسی بھی قسم کا تنازع دنیا کے لیے قیامت خیز ہو سکتا ہے۔ کارلا بیبس کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ مختلف ملک اپنی فوجوں پر پہلے سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر آج دنیا کے نقشے پہ ہم سب سے ایکٹیو کانفلکٹ زونز کو دیکھیں، افغانستان، سیریا اور یمن، تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایک ملک کی فوج دوسرے کی فوج سے نہیں لڑی، بلکہ ملکوں کی فوجیں عسکریت پسند گروپوں سے لڑی ہیں، ان کی پشت پر پھر چاہے حکومتیں ہوں یا تنظیمیں۔ اب افغانستان کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہاں امریکہ، نیٹو اور افغان افواج طالبان سے لڑ رہے ہیں، 18 سال ہو گئے اس لڑائی کو۔ یمن کو دیکھیں تو سعودی اتحاد حوثی باغیوں سے 4 سال سے لڑ رہا ہے، جنہیں ایران کی مدد تو حاصل ہے، مگر ایرانی اور سعودی فوج براہ راست ایک دوسرے سے نہیں لڑیں۔ اور سب سے پیچیدہ بیٹل زون شام، جہاں 8 سال سے جنگ جاری ہے، حکومتی فوج جو ہے وہ ایران اور روس کی مدد سے اسد مخالف باغیوں سے لڑی ہے۔ امریکی اتحاد نے، جس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، داعش کو نشانہ بنایا، جس کے لیے فرنٹ لائن پر لڑے کرد جنگجو، لیکن پھر ان کے خلاف ترکی اپنی فوج کو حرکت میں لے آیا، حالانکہ وہ خود بھی القاعدہ مخالف امریکی اتحاد کا حصہ ہے۔ اور اسرائیل جو ایران اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کے خلاف حملے کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتحال ہے، اس میں انتہا پسند سوچ رکھنے والے جو عسکریت پسند گروپ سامنے آئے، ان میں داعش غیر معمولی خطرہ بن کر ابھری۔ اگرچہ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ شام اور عراق میں مقامی فورسز کی مدد سے داعش کے علاقوں سے قبضہ چھڑا چکا ہے داعش کا،
آئسس یا داعش کا خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں، ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اسی بارے میں ہم بات کریں گے ندیم یعقوب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سو ندیم، ایک ڈیولپمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اوور ٹائم جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آئسس مڈل ایسٹ سے ساؤتھ سینٹرل ایشیا کی جانب یعنی پاکستان افغانستان کی جانب بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، کیا مزید اس کے بارے میں تفصیلات ہیں؟ جب ہم یہاں پر واشنگٹن میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو اس بارے میں بہت کلیئرٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عراق اور شام سے جو جنگجو ہیں وہ اب ہمارے جو ریجن ہے جیسے ساؤتھ ایشیا، افغانستان، پاکستان، یہاں پر موجود ہے۔ ہم نے دیکھا کہ البغدادی نے ریسنٹلی، جو کہ آئسس کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک اپنے پیغام میں اپنے جو فائٹرز ہیں انہیں کہا کہ وہ اپنے جو جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو رہا کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ آئسس جو ہے اس کی پریزنس افغانستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا، وہ بھی پاکستان کی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ بھی کچھ حملے آئسس جو ہے وہ دعویٰ کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کشمیر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی آئسس کی پریزنس ہے، اور آئسس نے خود بھارت کے لیے ایک گروپ جو ہے اس کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اس سارے سین کے بارے میں ہم نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ اس سال کے اوائل میں صدر ٹرمپ نے عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کی خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ مگر اسلامی عسکریت پسند گروہ کا وجود ختم نہیں ہوا، اور اب امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ داعش وہاں دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے۔ دولت اسلامیہ پھر سے عراق اور شام میں منظم ہو رہی ہے، مگر اب وہ بغاوت کے موڈ میں ہیں، تو داعش کا خطرہ موجود ہے، مگر اب ماضی کے مقابلے میں ایک مختلف سطح پر ہے۔ بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکی کارروائیوں اور دعووں کے باوجود دولت اسلامیہ کو شکست نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے دولت اسلامیہ کو شکست نہیں ہوئی۔ ہمیں اب تسلیم کر لینا چاہیے کہ کسی بیان بازی کے نتیجے میں یا ایک ٹویٹ سے یا پریس ریلیز سے اس تنظیم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک طویل مدتی جنگ ہے، نہ صرف اس کے نظریات کے خلاف بلکہ ان تمام حالات کی وجہ سے بھی جو ان کے فروغ میں مدد دیتے ہیں۔ شورش زدہ علاقوں میں اس گروہ کی موجودگی کے علاوہ موجودہ دور میں عالمی امن کو داعش سے کس طرح کے خطرات کا سامنا ہے؟ اس وقت سب سے اہم خطرہ داعش کے نظریات سے متاثر افراد سے ہے۔ اب دولت اسلامیہ کو امریکی سرزمین پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سوشل میڈیا اور آن لائن کو انتہا پسند نظریات کی جانب مائل کرتے، بھرتی کرتے اور انہیں تربیت دیتے ہیں۔ وہ مختلف ایپس کے ذریعے لوگوں کو منظم کرنے میں بھی ماہر ہو گئے ہیں۔ مگر عسکریت پسند گروہوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ داعش ان علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے جہاں پہلے سے دوسرے گروہ موجود ہوں۔ دولت اسلامیہ نے دکھا دیا ہے کہ جہاں دوسرے پسپا ہوتے ہیں، داعش وہاں اپنا سکہ جمانا چاہتی ہے، وہ وہاں اپنا الگ تشخص اور برانڈ قائم کرنا چاہتی ہے، خصوصاً متنازع علاقے۔ ایسے علاقے جہاں ریاستوں کے درمیان سرحدی تنازعات ہیں، وہ ایسی جگہ ہیں جہاں داعش فروغ پا سکتی ہے۔ تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں شورش زدہ علاقوں میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں داعش اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنا سکتی ہے۔ داعش کی تاریخ اور جڑیں شمالی عراق میں ہیں، یہ پہلا علاقہ ہے۔ دوسرا علاقہ وہ ہے جہاں القاعدہ نے اپنی پناہ گاہ بنائی جو افغانستان کے اندر ہے۔ تیسرا علاقہ افریقہ کے وہ وسطی ممالک ہیں جنہیں ساحل کہا جاتا ہے اور جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور وہاں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان ایسی جگہ ہے جہاں داعش اپنی تحریک کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دولت اسلامیہ کچھ عرصے کے لیے وہاں کچھ علاقے پہ قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی معاہدے کی صورت میں کیا طالبان افغانستان میں داعش کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ اہم بات یہ ہوگی کہ آیا طالبان میں قوت ارادی ہے یا نہیں۔ اگر مستقبل کے سیاسی نظام میں طالبان کو مناسب حصہ دیا جاتا ہے تو پھر یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہوگا اور انہیں اپنے فائدے کے لیے علاقوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ ان کے لیے یہ ایک مضبوط جواز ہو سکتا ہے کہ وہ داعش پر حملہ کریں، خاص طور پر مشرقی افغانستان میں جہاں دولت اسلامیہ کے ٹھکانے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ اور طالبان کے درمیان کسی بھی امن معاہدے کے باوجود اس بات کا قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی داعش سے خطرہ لاحق رہے گا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ارشد ندیم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں۔
सारा यहाँ पर जब हम एक्सपर्ट्स की तो हमने बात सुनी, जब हम लॉ मेकर्स को सुनते हैं तो वो भी इस बारे में अपने कंसर्न्स का इजहार करते हैं। हाल ही में एक हेयरिंग थी हाउस कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस, उसमें एलिस वेल्स से इस बारे में बहुत से कांग्रेसमैन जो है उन्होंने सवालात किए, उसमें दाइश के बारे में भी सवाल था। आइए सुनते हैं वो उन्होंने क्या कहा। The Taliban do oppose the ISIS Khorasan group. तालिबान अफगानिस्तान में दाइश से ताल्लुक रखने वाले खुरासान ग्रुप की मुखालिफत करते हैं और उन्होंने इस ग्रोह से लड़ने के लिए वसाइल और अफरादी कुव्वत वक्फ कर रखी है। मैं समझती हूँ कि हमने अमन के लिए जो जोर डाला है उसकी एक वजह ये है कि हम चाहते हैं कि तमाम अफगान दाइश खुरासान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। Insurgency and the war that's going on in Afghanistan. ये थी आलमी की सिफारतकार एलिस वेल्स जो अफगानिस्तान में खास तौर पर दाइश के खतरे के बारे में बात कर रही थी। नदीम याकूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच नदीम। शाम में दाइश के खिलाफ लड़ाई के बाद जंगजुओं के खानदानों की हजारों खवातीन और बच्चे इराक के सरहद पर वाक़ अल हौल नामी रेफ्यूजी कैंप में रखे जा रहे हैं। इस साल के आगाज पर इस कैंप में तकरीबन 10,000 अफराद थे। अब ये तादाद बढ़कर 75,000 तक पहुंच चुकी है और जिन हालात में लोग वहां रह रहे हैं, कैंप में दाइश के दोबारा परवान चढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की हेदर मर्डॉक की रिपोर्ट देखते हैं अल हौल कैंप से। शाम के एन ईसा नामी इस कैंप में गैर मुल्की दाइश जंगजुओं के चंद बच्चे अपने उंगलियों को पिस्तौल बनाकर कैमरामैन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसा कि वो उन्हें गोली मार देंगे। एक और कैंप अल हौल में बहुत से बच्चों को बताया जाता है कि वो बड़े होकर जंगजू बनेंगे। यहाँ 10 साल से कम उम्र में ही बच्चियाँ पर्दे के लिए नकाब पहनती हैं। चंद माएँ दाइश छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि घर छोड़ते वक्त उनका ख्याल था कि वो एक अच्छा काम करने जा रही हैं। जब आप अपने मजहब पर अमल करना शुरू करती हैं तो आप पर बहुत सी नजरें लगी होती हैं। लोग सवाल करते हैं कि आप नकाब क्यों पहनती हैं और उसके बाद ये पेशकश होती है कि आपके लिए दाइश बेहतर है, जहां आपसे इस तरह के सवालात नहीं किए जाते। रवां साल मार्च से शाम में दाइश के आखिरी मजबूत घर के खात्मे के बाद दाइश जंगजुओं के 50,000 से ज्यादा बच्चे इन कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। इनमें से बेशतर अपनी माओं के साथ है, जो इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं की या तो बेवाएं हैं या उनकी खवातीन रिश्तेदार। इनके बाप या तो हलाक हो चुके हैं या फिर जेलों में कैद है। शामी हुकाम का कहना है कि ये कैंप खतरनाक होते जा रहे हैं। हजारों की तादाद में इन खानदानों का ताल्लुक खित्ते के बाहर के मुमालिक से है। शामी हुक्मरान मुतल्लिका मुमालिक से मुतालबा कर चुके हैं कि वो अपने शहरियों को वापस ले जाएं। हम अल हौल कैंप में सिक्योरिटी को मजीद मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि 50 मुमालिक के लिए एक सियासी मसला है। इमदादी इदारों का कहना है कि दाइश के इंतहा पसंदों के बच्चों को बचाने के लिए अब भी वक्त है। ताहम अगर कुछ नहीं किया गया तो ये इंसानी बहरान तबाही में तब्दील हो सकता है। हेदर मर्डॉक के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक बात जो वाज़ेह है वो ये कि जंग शुरू करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है अमन सुकून लाना। आज जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो कल ख़त्म भी हो जाएं, तब भी उनके असरात से लड़ते लड़ते कई दिहाइयाँ बीत जाएंगी। ये नंबर जिस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं इस वॉल पे, अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर ने ये तरतीब दिया है और कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक 9/11 के बाद अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिस लड़ाई का आगाज़ किया उस पर तकरीबन 6,000 अरब डॉलर खर्च होंगे। ये सिर्फ दुश्मन से लड़ने का खर्च नहीं है, बल्कि इसमें मैदान जंग से जिस्मानी और नफ्सियाती जख्म लेकर वापस आने वाले फौजियों के लिए ज़रूरी इमदाद भी शामिल है और ये जख्म साल साल नहीं भरते। सो जब मुल्क अपने फौजी मैदान में उतारते हैं तो इस फैसले की कीमत कौमें तवील अरसे तक चुकाती हैं। इसीलिए अमेरिका में फौज पर आने वाले रिकॉर्ड अखराजात पर सवालात भी उठाए जाते हैं। आज की दुनिया फौज पे स्पेंडिंग बढ़ाकर जंगों की तरफ जा रही है या इससे अमन का इम्कान भी बढ़ सकता है? हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आइए और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। इसके लिए आप facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर लॉग इन कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका में गुलामों की आमद के 400 साल मुकम्मल होने पर इस हफ्ते हम आपके लिए खुसूसी सीरीज पेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि अफ्रीका से गुलाम कैसे यहाँ आए और फिर सफ़ेद फार्मों ने उनसे कैसे फ़ायदा उठाया।
آج چلتے ہیں انگولا، ایک ایسا افریقی ملک جو دنیا بھر میں غلاموں کی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سماج پر آج بھی غلاموں کی تجارت کا کتنا اثر موجود ہے۔ 1619 میں ایک یورپی بحری جہاز برطانوی نوآبادی ورجینیا میں غیر متوقع سامان لے کر پہنچا۔ کم از کم 20 افریقی جو امریکہ میں پہلے غلام تھے، ان قیدیوں کا تعلق اب انگولا کہلائے جانے والے ملک سے تھا۔ انہوں نے بحر اوقیانوس کا طویل اور مشکل ترین سفر جھیلا تھا، اور انہیں اس جگہ ہزاروں دوسرے غلام افریقیوں کی مانند مزید تکالیف کا سامنا تھا، جو بعد میں امریکہ بنی۔ افریقیوں کی خرید و فروخت اور منتقلی کا ریکارڈ ان کے استحصال کی خوفناک کہانیاں بیان کرتا ہے۔ ولادیمیر فورچونا کا کہنا ہے کہ غلاموں کی تجارت کا ماضی ابھی تک اس ملک کے لیے ایک دھبا ہے۔ تقریباً 4 صدیوں تک یہ خطہ جو اب انگولا کے نام سے جانا جاتا ہے بہت شدت سے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اور اس ملک کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا گیا۔ یہاں کے سماجی تانے بانے تباہ ہو گئے، اور آج ہم غلامی کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ولادیمیر فورچونا کا کہنا ہے کہ غلاموں نے صدیوں کے نوآبادیاتی تسلط کے ساتھ مل کر افریقہ میں ایسے تنازعات کو پروان چڑھایا جس سے وہاں غربت اور عدم استحکام بڑھا۔ غلاموں کی تجارت سے افریقی معاشرے عدم استحکام کا شکار ہو گئے۔ غلامی اور نوآبادیاتی تسلط کے باعث ممکن نہ تھا کہ افریقی معاشرے اپنے سیاسی اور لیبر سسٹمز کی تنظیمیں نو کر پاتے۔ یہ چھوٹا گھر اور چیپل لوانڈا کی غلامی تجارت کا حصہ تھے۔ یہاں پر ہونے والے اندھوناک واقعات اس خوبصورت منظر کے بالکل الٹ تھے۔ ان عمارتوں میں قیدیوں کو ایک نئی دنیا میں غلاموں کی حیثیت سے بھیجنے سے پہلے عیسائی مذہب اپنانے کو کہا جاتا تھا۔ بیپٹزم کے ذریعے کیتھولک چرچ ان قیدیوں سے ان کی افریقی شناخت چھین لیتے۔ انگولا میں زیر حراست رکھے جانے والوں کو پرتگالی عیسائی نام دیے جاتے۔ پاولینو کوٹیکا بینگولا کے ساحلی شہر کے ایک پادری ہیں۔ ایک طرف یہ تبدیلی مذہب والوں کو چرچ میں شامل ہونے میں مدد کرتی ہے، دوسری طرف وہ ان کی شناخت اور ثقافت کو تباہ کر دیتی ہے، اور بہت سو کو اس تبلیغ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے چرچ نے بعد ازاں ان غلطیوں پر معافی مانگی۔ 1985 میں پوپ جان پال دوئم نے افریقیوں سے کہا کہ وہ سفید فام مسیحیوں کو غلامی کی تجارت میں ملوث ہونے کی وجہ سے معاف کر دیں۔ کوانزا نامی دریا جو اٹلانٹک سمندر میں آ کر گرتا ہے، لوانڈا کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ ایک اہم تجارتی راستہ تھا، اور جو لوگ اس کے کنارے آباد تھے غلامی کی تجارت میں بہہ گئے۔ یہ دریا کا کنارہ ہی تھا جہاں زیادہ تر غلاموں کو پکڑا گیا، انہیں اغوا کیا گیا، اور یہ سب افریقیوں کی ہی مدد سے کیا گیا۔ یہاں سے مزدوروں، ذہین لوگوں اور ہنرمندوں کو لے جایا گیا، اور آج ہمیں اس ورک فورس کی ضرورت ہے تاکہ افریقہ بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکے۔ پرتگال نے سرکاری طور پر 1836 میں غلاموں کی اسمگلنگ پر پابندی لگا دی، لیکن انگولا ابھی بھی اس تاریخ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مائرہ دیلا سلٹ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ انگولا میں غلاموں کی تجارت کی سخت مخالفت بھی کی جاتی تھی۔ اس کی کہانی آپ دیکھ سکیں گے ہماری اس خصوصی سیریز میں کل شام۔ ویو 360 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آج کے شو میں ہم نے بات کی گلوبل ملٹری سپینڈنگ کی۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک کیوں اپنی فوجوں کو پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور تنازعات کی شکل کیسے بدل رہی ہے، ان کے اثرات کس قسم کے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے شو میں آپ کن موضوعات پہ تفصیلی کوریج دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ۔ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے